الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الزاہد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، دنیا کو ترک کرنے والے، درود و سلام بھیجے اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے دنیا میں زہد اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس دل کو حکمت کی دولت سے مالا مال اور پھر اس شخص کو دنیا سے سلامتی کے ساتھ دارالسلام یعنی جنت کی طرف لے گیا۔ جناب، ہمارے ساتھ آج آپ ضرور جڑے رہیں، کیونکہ آج براہ راست موضوع آپ سے متعلق اس اعتبار سے کہ یہ جو آپ لقمہ کھاتے ہیں، یہ جو آپ جو کچھ بھی پیتے ہیں، چاہے وہ پانی کی صورت میں پیتے ہیں، چاہے وہ آپ دودھ کی صورت میں پیتے ہیں، چاہے وہ آپ جوسز کی صورت میں پیتے ہیں، آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ بنیادی طور پہ آپ کا انٹیک کیا ہے؟ یعنی جو آپ کے پیٹ میں جا رہا ہے، جو آپ اپنے بدن میں اتار رہے ہیں، وہ بنیادی طور پہ کیا اتار رہے ہیں؟ مجھے کہنے میں اس بات کو بہت آر محسوس ہوتی ہے، ویسے تو آر محسوس نہیں ہونی چاہیے، لیکن آر محسوس ہوتی ہے کہ میں اس معاشرے کا ایک فرد ہوں جس معاشرے میں نیچے سے لے کے اوپر تک آپ کو جو ہے وہ کرپشن ہی کرپشن نظر آئے گی، دو نمبری نظر آئے گی، جھوٹ نظر آئے گا، مکر و فریب نظر آئے گا، جال سازی نظر آئے گی، ہر طرف آپ کو صرف ہائے پیسہ کی دوڑ نظر آئے گی۔ میں اس معاشرے کا فرد ہوں صاحب، میں اس معاشرے کا فرد ہوں کہ جہاں پر انسان دو ٹکوں کے لیے، صرف دو ٹکوں کے لیے، چند روپوں کے لیے دوسروں کی زندگی سے کھیل جایا کرتا ہے۔ میں اس معاشرے کا بدقسمتی سے، مجھے شرم کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے، فرد ہوں کہ جہاں اخلاقیات کا تصور ناپید ہو چکا، یعنی دور دور تک اخلاقیات ہمیں نظر نہیں آتی الا ماشاءاللہ۔ میں اسپیسیفک ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو کہ کینسر کا مرض اس معاشرے کے لئے بن چکے ہیں۔ مجھے افسوس ہوتا ہے، مجھے آر محسوس ہوتی ہے کہتے ہوئے کہ میں اس معاشرے کا فرد ہوں کہ جہاں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی تو بہت بات کی جاتی ہے صاحب، بہت بات کی جاتی ہے، لیکن خال خال اس پر عمل پیرا ہوا جاتا ہے، خال خال اس پر چلا جاتا ہے اور ان تعلیمات کو جو ہے وہ باقاعدہ ایڈاپٹ کیا جاتا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں صاحب بنیادی طور پہ میرے آپ کے مسئلے کی۔ ہم ہی میں سے لوگ ہیں جو کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں کہ حکمران ایسے ہیں، حکمران ایسے ہیں، حکمران ایسے ہیں، یعنی صبح اٹھتے ہیں تو حکمرانوں کو گالیاں دیتے ہیں، رات کو سوتے ہیں تو حکمرانوں کو گالیاں دیتے ہیں۔ غلطیاں ہیں، ٹھیک ہے، اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن کبھی اپنے گریبان کو چیر کے دیکھا ہے، جھانک کر دیکھا ہے کہ ہم بنیادی طور پہ کیا؟ آئیے ذرا تھوڑا سا اپنا بھی تو انالیسس کریں نا، اپنی بھی تو سیلف اکاؤنٹیبلٹی کریں۔ اگر آپ دودھ فروش ہیں تو کیا آپ بالکل چوکھا دودھ لوگوں کو پلا رہے ہیں؟ کیا آپ بالکل صحیح دودھ لوگوں کو پلا رہے ہیں؟ کیا آپ دودھ میں پانی نہیں ملا رہے؟ کیا آپ دودھ بیچنے کے نام پر جو ہے وہ کیمیکل اس میں نہیں ملا رہے؟ دودھ کو بنا کے جو ہے باقاعدہ لوگوں کو فروخت نہیں کر رہے کہ جو بنیادی ضرورت ہے؟ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو ہے وہ دودھ ہی پیتا ہے، آپ دودھ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ پانی کے نام پر آپ کیا کر رہے ہیں؟ بڑے بڑے فلٹر پلانٹس بنے ہوئے ہیں، لیکن آپ چند ٹکوں کے عوض جو ہے وہ لوگوں کو آلودہ پانی پلا رہے ہیں۔ سبزیوں کے نام پہ کیا ہو رہا ہے صاحب؟ جتنی بھی صنعتوں کا فضلہ ہے، فیکٹریز کا فضلہ ہے، وہ پانی جو ہے رشتہ دریاؤں کے ذریعے، نہروں کے ذریعے جو ہے وہ آپ کی زمینوں میں آتا ہے اور اس کے بعد اسی سے سبزیاں پیدا ہوتی ہیں، اسی سے پھل پیدا ہوتے ہیں اور وہی آپ لوگوں میں فروخت کرتے ہیں۔ گوشت کے نام پہ آپ کیا کر رہے ہیں صاحب؟ یعنی وہ جب گائے ذبح ہوتی ہے تو اول تو ذبح ہونے کا طریقہ، بکرے ذبح ہوتے ہیں، ذبح ہونے کا طریقہ وہی کوسچن مارک ہے، اس کے بعد پانی انجیکٹ کیا جاتا ہے، اس کے بعد جس طرح سے اس کے اوپر مکھیاں ہوتی ہیں، گندگی، فضلہ، پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے، اور پھر اس کی ترسیل کا جو ایک نظام ہے کس انداز سے ہم وہ مارکیٹس تک پہنچاتے ہیں اور لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ پھر جتنی بھی اجناس کو آپ اٹھا لیجئے، اجناس کے نام پر ہم کیا کچھ کر رہے ہیں صاحب؟ مسالوں کے اندر جو ہم رنگ ملا رہے ہوتے ہیں، پتی کے اندر ہم چائے کی پتی کے اندر ہم رنگ ملا رہے ہوتے ہیں، گھی جو ہے وہ جانوروں کی چربی کو پگھلا کے لوگوں کو جو ہے وہ گھی فروخت کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ میرا آپ کا چہرہ ہے، میرا آپ کا چہرہ۔ ہم ہی میں سے لوگ ہیں نا جو لوگوں کو آلودہ غذا جو ہے وہ باقاعدہ فروخت کر رہے ہوتے ہیں، فراہم کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے ذریعے سے جو ہے وہ اپنے پیسے کما رہے ہوتے ہیں۔ یعنی آپ سوچئے ذرا، یہ قوم وہ قوم ہے سمجھنے کو اور سوچنے کو تیار نہیں ہے کہ لال تربوز کے نام پہ پوری قوم جو ٹرینڈ میں لگ گئی۔ کبھی یہ سوچا ہے کہ وہ تربوز بنیادی طور پہ کس پانی کے اندر پیدا ہو رہا ہے، کس پانی میں اس کی کاشت ہو رہی ہے؟ یعنی آپ سوچئے صاحب کہ ایک عام پنسار سے لے کر بڑے بڑے آپ ڈپارٹمنٹل اسٹورز تک چلے جائیے، آپ کسی
کسی ایک عام ڈھابے سے لے کے ریسٹورانٹ تک چلے جائیے، آپ مجھے بتائیے کہ کون سا ہائیجین فوڈ، کون سا ایسا فوڈ ہے جس کو آپ ہائیجین فوڈ کہیں گے اور وہ آپ مارکیٹ کے اندر فروخت کر رہے ہیں۔ بدقسمتی سے میں اس معاشرے کا حصہ ہوں کہ جہاں پر ہر جگہ پہ آپ کو 2 نمبری نظر آتی ہے، الا ماشاءاللہ ہر جگہ آپ کو 2 نمبری نظر آتی ہے۔ دنیا میں چلے جائیے، کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ ملاوٹ کے نام پہ جو ہے وہ پیسے کمائے جا رہے ہو۔ دنیا میں چلے جائیے، کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ آلودہ غذا بیچی جا رہی ہو۔ یہ پاکستان ہے کہ جس کے اندر ببانگ دہل لوگ آلودہ غذا بیچتے ہیں، 2 نمبر غذا بیچتے ہیں، 2 نمبر غذا کھلاتے ہیں، بلکہ یوں کہیے دوسرے لفظوں میں لوگوں کو کھانے کے نام پر زہر بیچتے ہیں، زہر کھلاتے ہیں، پینے کے نام پر زہر بیچتے ہیں، زہر جو ہے پلاتے ہیں، اور کوئی پرسان حال اس ملک کا نہیں ہے۔ اندرون سندھ سے اٹھا لیجئے، شہروں تک آ جائیے کراچی، یا آپ اندرون پنجاب سے اٹھائیے اور لاہور تک آ جائیے، آپ کو ہر جگہ 2 نمبری نظر آئے گی۔ یعنی موت کے سوداگر جو ہیں وہ چند ٹکوں کے عوض یہ آلودہ غذا بھی بیچ رہے ہیں اور آلودہ پینے کی جتنی بھی اشیاء ہیں وہ بھی فروخت کر رہے ہیں، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ بدقسمتی ہم سمجھنے کو تیار نہیں ہیں کہ چند ٹکے آج ہم کما لیں گے، کل بروز محشر جب ہماری پکڑ ہوگی نا صاحب، تو پھر سمجھ لیجئے گا ایسی سخت پکڑ ہوگی کہ ہم اس پکڑ سے بچ پائیں گے۔ آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین ہیں، ہمارے بزرگ محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب تشریف فرمائیں۔ دوسری شخصیت آپ ماہر ہربلسٹ ہیں، ممتاز ہربلسٹ ہیں، جناب ڈاکٹر محمد جمیل مہروی صاحب تشریف فرمائیں۔ تیسری شخصیت آپ ممتاز ماہر غذائیات ہیں، کمال گفتگو کرتے ہیں، جناب ڈاکٹر محمد ناصر صاحب موجود ہیں۔ تینوں آپ کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ سب سے پہلے سر میں چونکہ آج موضوع غذائی آلودگی کے اسباب اور تدارک پہ ہم بات کر رہے ہیں، اور یہ بدقسمتی ہے صاحب، مجھے شرم آتی ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ 76 برسوں کے بعد ہم غذائی آلودگی پہ بات کر رہے ہیں۔ جسٹ امیجن، مطلب لوگوں کا، مطلب قوموں کا ویژن کیا ہے، قومیں کہاں پر جا رہی ہیں، اور ہم غذائی آلودگی پہ بات کر رہے ہیں۔ یعنی یہ علم، اس سے بڑا ڈیلیما اور کیا ہوگا سوسائٹی کا، مجھے بتائیے۔ پہلے تو ذرا یہ جو غذا میں ملاوٹ کرنے والے اور چند ٹکوں کے لیے جو آلودہ غذا فروخت کرنے والے ہیں، ذرا ان کو تھوڑا سا بتائیے تو صحیح، ڈرائیے تو صحیح صاحب کہ اسلام کے احکامات کیا ہیں۔ شاید سن رہے ہوں آپ کو، بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم جنید اقبال صاحب، آپ جو درد بھری باتیں کر رہے ہیں یہ ہیں ایک عام معاشرے کی۔ اب اس عام معاشرے میں ہم بات کریں اسلام کی تو وہ عجیب سا لگتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، کن سے مخاطب ہیں، کن لوگوں میں بیٹھے ہیں، کن کو مخاطب کر کے بات ان تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ پہلی بات تو یہی ہے کہ ہم جب اپنا تشخص ہی بھول گئے تو اس کے بعد نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اگر ہم غذائی آلودگی کی سزا اور اس پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو دیکھیں تو بنیادی طور پر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ میری مخلوق میرا کنبہ ہے۔ الخلق عیال اللہ۔ جب یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ٹھہری تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بھی اس کی بہتری کے لیے کام کرے گا وہ میرا پیارا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور جو ان کو نقصان پہنچائے گا وہ میرا، یعنی براہ راست اب اللہ کے کنبے کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ خیر الناس من ینفع الناس، بہترین انسان وہ ہے، سب سے بہترین انسان تو وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ لیکن جہاں خود غرضی، حرص و ہوس، مفاد پرستی اس قدر انسان پر طاری ہو جائے تو پھر اس کو کوئی خیال نہیں رہتا کہ جب میں مسلمان کہلاتا ہوں تو مسلمان تو وہ ہے کہ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان تو کہتے ہی اس کو ہیں کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ والمومن، اگر آپ مومن کہلاتے ہیں تو مومن من آمنہ الناس علی دمائہم و اموالہم۔ مومن وہ ہوتا ہے جو لوگوں کی جانوں اور مالوں پر امین ہوتا ہے، امانت دار ہوتا ہے۔ تو ان باتوں کو جب ہم نے پس پشت ڈال دیا اور یہ خیال ذہن سے نکال دیا کہ خاک اور خون کا سمندر عبور کر کے ہم ایک نظریاتی ملک کے باسی کس لیے بنے تھے، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میں مسلمان ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے لیے بشارتیں بھی ہیں، وعیدیں بھی ہیں۔ بے شک
اللہ کے نبی بشیر بن کر بھی آئے، نذیر بن کر بھی سبحان آئے۔ اللہ، سبحان اگر اللہ کی مانیں گے تو بشارتیں ہی بشارتیں ہیں، اور اگر ان کے خلاف چلیں گے تو پھر اللہ رب العزت نے غذائی آلودگی پیدا کرنے والوں کے لیے، انسان دشمنوں کے لیے بڑی سخت سے سخت سزائیں رکھیں، اور یہ فرما دیا کہ انسان کا وہ جسم جو حرام مال کے ذریعے وجود میں آیا، اس پر اللہ نے جنت کی خوشبو حرام کر دی ہے۔ اللہ اکبر۔ جنت میں داخلہ تو کیا، جنت کی خوشبو حرام کر دی گئی۔ جس امت کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے لیے محنت کرتے کرتے دنیا سے گئے ہوں کہ تمہیں جنت کے قابل بنا دیں، آج ہم اس جنت کو اس لحاظ سے کوئی اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں۔ تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غذا کے اندر یا کسی بھی چیز کے اندر ملاوٹ کر کے بیچنے والے کے لیے ایک اعلان فرمایا، وہ کیا؟ من غشہ فلیس منا، ڈسون، یعنی جس نے ملاوٹ کی وہ امت مسلمہ کا فرد نہیں ہے، ہم میں سے نہیں ہے، ڈسون۔ یعنی اگر ہم اس حقیقت کو سامنے رکھیں کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے، تو ہم میں سے نہیں ہے یعنی اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں خواہ یعنی ظاہری طور پر غذا کو آلودہ کر کے ملاوٹ کر کے اتنی دولت کماؤں اور رات کو جا کر بیٹھوں جی محفل نعت ہو رہی ہے اور اس پر میں اتنے نوٹ لاکھوں روپے نچھاور کر رہا ہوں، ظاہر کر رہا ہوں کہ میں بڑا حاجی پرہیزگار ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم تو اس انسان کو جس نے لوگوں کے پیٹ میں جانے والی پاکیزہ چیز، جس کے لیے اللہ نے فرمایا کلوا من طیبات ما کسبتم، پاکیزہ چیزیں، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاکیزہ ہے اور صرف پاکیزہ چیزوں کو ہی قبول کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر میں رشوت لیتا ہوں تو کہا کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، اور اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو لوگ ملاوٹ کر کے یا حرام طریقے سے مال جمع کر کے اپنے آپ کو پالتے ہیں، ان کی دعا اللہ کی طرف جاتی ہی نہیں۔ سر اس جسم، اس گوشت کا حق ہے کہ وہ جہنم کی نار بنے نا، دیکھیں نا یہ بھی تو وعید ہے نا کہ جو حرام کے مال سے مطلب پلا بڑا، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی نماز قبول نہیں کرتا جس کے جسم میں حرام چلا جاتا ہے۔ تو جب ہم غذائی آلودگی کے مرتکب ہو کر بیماریاں بانٹیں، لوگوں کی زندگیوں سے کھیلیں، لوگوں کے مال ناجائز طور پر جیب میں ڈالیں، اور پھر یہ کہیں کہ اللہ رب العزت ہماری دعائیں قبول کرے، ہمارے حج قبول کرے، ہماری نمازیں قبول کرے، ہرگز ہرگز۔ مطلب آپ دیکھیں یہ جملہ، اس جملے کے ویٹیج کو اللہ کرے کہ 2 نمبر کام کرنے والے لوگ سمجھ جائیں کہ تاجدار کائنات فرما رہے ہیں کہ جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں، اس کا ویٹ برداشت کر سکتا ہے وہ شخص جو ملاوٹ کرتا ہو۔ مطلب مجھے تو سمجھ نہیں آتا، مطلب یہ کیسی بات ہے اور کیسی، مطلب یقیناً اگر میں ابتدا کروں پانی سے، جو ہمارے معاشرے میں یہ جو صاف پانی کا تصور اب محال ہو گیا ہے صاحب، محال ہو گیا، یعنی صاف بیسک نیسیسٹی، بیسک آپ کی ضرورت ہے، وہ 76 برسوں میں آپ قوم کو صاف پانی نہیں دے پائے بالکل، یعنی سیوریج ملا پانی جو ہے وہ آپ کے ہاں وہ بدبودار پانی جو ہے وہ آ رہا ہوتا ہے اور پینے کے قابل نہیں، جو جانوروں کو آپ نہ پلائیں۔ اچھا، جس طرح کا پانی ہمیں میسر ہے، اگین وہی بات کہ اس کی تباہ کاری ہے اس حد تک ہے، لیکن وہی بات جو پانی مثال کے طور پر اگر فلٹریشن پلانٹ کے نام پہ جو کام بھی کر رہا ہے، کوئی اگر بوٹلز بنا کے بیچ بھی رہا ہے، وہ اپنے گھر پہ تو جو پانی لے کے جاتا ہوگا وہ تو دوسرا ہی لے کے جاتا ہوگا نا۔ صرف وہی بیٹھ کے سوچے کہ میں جو بیچ رہا ہوں کیا بیچ رہا ہوں اور اپنے گھر کے لیے کیا لے کے جا رہا ہوں، وہاں پہ انسان کی غیرت تھوڑی سی جو ہے چارج ہو جاتی ہے۔ یہ جو نقصانات ہیں ذرا اس کے بارے میں بتائیے پانی کے، اور اس سے بچا کیسے جاتا ہے یہ بھی بتائیے۔ بہت شکریہ جنید بھائی۔ سب سے پہلے تو مبارکباد کہ آج کا جو آپ کا ٹاپک ہے یہ بہت اچھا ہے کہ جو ہماری غذائی آلودگی ہے، اور دوسری بات یہاں تک آپ نے پانی سے سوال رکھا ہے تو سب سے پہلے تو ہم قرآن کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ ہم نے ہر شے کی زندگی پانی سے رکھی ہے۔ انسان کی بات کرتے ہیں تو انسان جو ہے اس کے اندر 70% جو ہے وہ پانی ہے۔ اگر وہ پانی ہی باہر سے ہمارا جو ہے وہ پولوٹڈ قسم کا واٹر اگر ہم لیں گے تو پھر ظاہری بات ہے 70% جو پوزیشن ہماری اندر ہے وہ تھوڑا سا بھی کوئی کیمیکل والا کوئی ایسی چیز جاتی ہے تو وہ ظاہری بات ہے آپ کے اندر 70% ساری جو ہے نا وہ پولوشن
اس میں شامل ہو جائے گی. جیسے پانی چھت کے اوپر اگر ایک ٹینکی ہے اور اس کے اندر اگر تھوڑا سا بھی کوئی ایسا حرام کا کوئی قطرہ کوئی چیز ڈال دی جائے تو وہ پورے کا پورا جو ہے وہ ٹینک جو ہے وہ سارے کا سارا خراب ہو جاتا ہے. سو ہم نے جو غذا یا پانی انٹیک کرنا ہے وہ پانی ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں وہ کس طرح سے کیسے لینا ہے. آپ نے بات کی یہ جو منرل واٹر کے نام کے اوپر جو مسئلہ اس وقت ہے, آپ یہ دیکھیں کہ کیا یہ منرل ہے؟ منرل وہ واٹر ہوتا ہے جو پہاڑوں سے چشموں سے نکل کر مختلف مائنز کو ٹچ کرتا ہوا, جڑی بوٹیوں کو ٹچ کرتا ہوا جو آبشاروں اور اس طرح سے جو پہنچتا ہے وہ منرل واٹر ہے. اور ہم یہاں پہ اس پانی کو جو کہ بوائل کیا ہوا ہے, اور بہت سارے لوگ وہ جو ہم بات کر رہے ہیں یا آپ نے بھی بڑی درد کے ساتھ بات کی کہ وہ لوگ ڈائریکٹلی جو ہے وہ ٹیب کے اوپر لگا کے بوٹل بھر کے اور لوگوں کو پانی بیچ رہے ہیں, اور ہم وہ پانی اتنا مہنگا خرید کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید اس سے ہماری صحت بہت اچھی رہے گی. آپ دیکھ لیجئے وہ جو لوگ آج بھی چولستان میں جو لوگ ٹوبے کا پانی پیتے ہیں, وہاں بتائیے کتنی بیماریاں ہیں. اور ہم یہاں یہ سمجھتے ہیں کہ صرف پانی جو ہے وہ اگر ہم نے یہ والا لے کر پی لیا تو ہم بیماریوں سے بچے رہیں گے. اس کے ساتھ ساتھ بھی دیکھنا ہمیں کہ اس پانی کے علاوہ جو کچھ ہم لے رہے ہیں جیسے فاسٹ فوڈ ہے, جنک فوڈ ہے, یا میدے کی بنی ہوئی جتنی آئٹمز ہیں وہ جو ہم انٹیک کر رہے ہیں اس سے جو پرابلم اور مسائل آ رہے ہیں, خرابیاں وہاں سے بھی آ رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب اس پر بعد بھی بات کرتے ہیں, اسپیسیفک پانی پہ بات کریں. مجھے یہ بتائیے جو پانی آپ کو لائنوں سے مل رہا ہے وہ پانی ظاہر ہے پینے کے قابل ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے, پہلے تو یہ بتائیے کہ پانی ہے کیا بنیادی طور پہ, اور پھر یہ جو آپ اپنا کیا کہتے ہیں بوٹلز کے نام پہ جو آپ کے پاس مطلب آپ کو مل رہا ہے مارکیٹ سے جو مل رہا ہے یہ بیسیکلی کیا ہے, اس کے نقصانات کیا ہیں یہ بتائیے. دیکھیں جو پانی ہمارے ہاں پائپ لائن سے آ رہا ہے وہ پائپ لائن تو آج سے کتنے سال پہلے بچھائی جا چکی ہیں, اس کے بعد کتنی وہ زنگ آلود ہو چکی ہوئی ہیں, اور اس کے بعد اس میں سیوریج کا پانی کئی دفعہ ایسا ہوا ہے لوگوں کے گھروں میں کہ وہ پانی جو ہے وہ بلیک کلر کا آ رہا ہے اور پلوٹڈ قسم کا وہ اس میں سے نالوں میں سے آ رہا ہے, چونکہ وہ سارا جو نظام تھا ہمارا وہ بہت پرانا ہو چکا ہوا ہے. اس کے بعد وہ ٹینکی سسٹم اور اس کے بعد پھر محلوں میں جتنی پائپ لائن ہمارے گھروں تک سرکاری پانی آ رہا ہے اس سارے کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسری بات ہے کہ اگر ہم اس کو نہیں کرتے تو وہ پانی جو ہے ہمارے لیے پولوشن جو اندر جا کے ہمارے جسم میں کر رہا ہے اس سے آپ کے ہیپیٹائٹس آ رہا ہے, آپ کے امراض جگر آ رہی ہیں, آپ کا سٹمک ایشو آ رہا ہے, ڈائجسٹو ڈس آرڈر ہو رہا ہے, ایچ پیلوری کی بیماری بہت زیادہ پھیل چکی ہوئی ہے پوری دنیا میں. پوری دنیا میں جتنی آبادی ہے اس میں نصف سے زائد آبادی اس وقت جو ہے وہ 4 ارب 80 کروڑ سے ابو لوگ جو ہیں وہ ایچ پیلوری کا شکار ہو چکے ہوئے ہیں, جو کہ معدے کے اندر سے پرابلم سٹارٹ ہوتی ہے. اس کی وجہ بھی ہماری یہ پانی ہے جو پولوٹڈ واٹر ہے. اچھا جتنی بیماریاں آپ بتا رہے ہیں پاکستان میں بیماریاں بڑی عام ہو چکی ہیں, ہر دوسرا بندہ اس ایچ پیلوری کا شکار ہے. تو یہ ساری وجہ جو پھر اس کے بعد اس کا تعلق چونکہ اس پانی نے آپ کی پوری باڈی میں سرکل کرنا ہے, آپ کی ہڈیوں کو آسٹیوپروسس جو آ رہا ہے, ہڈیوں کے کنارے جو بربرے ہو رہے ہیں وہ کہاں سے ہو رہے ہیں, وہ انہی وجہ سے ہو رہے ہیں, پانی کی وجہ سے. جی پانی کی وجہ سے ہو رہے ہیں. دیکھیں ہم بہت زیادہ ایسی چیزیں ہیں, آپ بہت زیادہ مختلف قسم کی جو ہم دوائیاں لیتے ہیں یا ایسا خوراک لیتے ہیں جس کے اندر کیمیکل شامل ہیں, وہ کیمیکل ہم نے انٹیک کیے, اس کے بعد ہم نے ہمارے کڈنی نے فلٹر کیے اور یورین کے تھرو ہم نے پاس کر دیے. وہ واش روم سے آپ دیکھ لیجئے کہ سیوریج پائپ لائن سے نالوں میں اور نالوں سے وہ دوبارہ زمین کے اندر پانی جا رہا ہے, اور وہ اس پانی میں وہ کیمیکل شامل ہو چکے ہوئے ہیں اور ہم وہ پانی نیچے سے نکال کر پھر انٹیک کرنا شروع ہو گئے ہوئے. اچھا ایک بات بتائیے, پورا گئے وقتوں کے اندر مجھے یاد ہے اور ہم نے دیکھا ہے دور اپنے گھروں کے اندر بھی خود دیکھا ہے, جتنے بھی لوور مڈل کلاس فیملیز ہیں ان میں تو خاص طور پہ رواج رہا کہ وہ پانی جو ہے باقاعدہ ایک بڑے سے بھگونے میں جو ہے رکھ دیا جاتا تھا اور اس کو گرم کیا جاتا تھا باقاعدہ, پھر اس کو چھان کے پھٹکری وغیرہ اس میں ملا دی جاتی تھی, وہ پانی پیا جاتا تھا بہت سکون کے ساتھ. اب مسئلہ یہ کہ ہم ڈپینڈنٹ ہیں وہ جو پانی لے کر آ رہا ہے ہمارے گھر میں منرل کے نام پر سو کالڈ, تو یہ جو فرق آیا ہے اس فرق کو ذرا بتائیے. یہ پانی کا مطلب ایک عام آدمی کیا کرے بنیادی طور پہ اس کو, اب دیکھیں بوائل تو اس کو آج بھی وہ کر سکتا ہے لیکن وہ کرنا نہیں چاہ رہا, وہ سمجھتا ہے کہ فلٹر والے سے جا کے پانی لے آئیں گے. وہ چاہے آپ فلٹر سے لے کے آئیں یا گھر میں خود سے بوائل کریں. ایک چیز میں آپ کو اس میں بتا دیتا ہوں پریکٹیکلی جو ہے نا, یہ ہم نے اس کو کر کے دیکھا ہے کہ سینامن آئل ہے یعنی دال چینی کا جو تیل ہوتا ہے وہ آپ لے کے گھر میں رکھیں, اور اس کا بہترین یہ ہے کہ جب بھی آپ گھڑے میں پانی رکھ لیں وہ سب سے زیادہ اچھا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ جو پلاسٹک بوٹل کے اندر وہی ہوتا تھا, تو اب آپ یہ کریں کہ آپ اسی گھڑے میں واپس آنا پڑے گا. آپ تو مٹی کے کولر آگے ہوئے نا, اس کے اندر بھی پانی ڈال لیں, بوائل کر کے ڈال لیں یا فلٹر والا لے لیں, لیکن اس کے اندر آپ نے سینامن آئل جو دال چینی کا تیل ہے اس کے کچھ قطرے یا
فرض کریں کہ اگر آپ کے پاس 5-10 لیٹر تیل وہ پانی ہے تو اس میں آپ 1 چمچ صرف جو ہے وہ سینامائن آل ملا دیں تو آپ کے کافی حد تک وہ جو مسائل اس پانی سے آ رہے ہیں وہ کلیئر ہو جائے. وہ سارا میرا خیال ہے جتنا بھی گرد ہے وہ نیچے بیٹھ جاتا ہے نا پورا کا پورا, اور پھر پانی جو اوپر سارا صاف ہو جاتا ہے. آپ کی مٹی جو ہے وہ آلریڈی اس کو فلٹر بھی کرتی ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہوگی. اچھا اب آئیے سر, جو بڑی ایک اہم ترین بات ہے, اب یہ تو دیکھیں مجھے حیرت ہو رہی ہے, ہم جو اٹامک پاور ہے صاحب, بڑا ہمارا روب طاقت, بابا یہ بنیادی باتیں ہیں, مطلب یہ ہم نہیں دے پائے لوگوں کو, آج تک پانی نہیں دے پائے, ہمیں ریئلائز کرنا چاہیے. اچھا سبزیوں کا بھی یہی حال ہے, پھلوں کا بھی یہی حال ہے. مطلب ہم اس بات پہ تو رو رہے ہیں جی کہ یہ جو تربوز ہے اس کے اندر انجیکشن لگے گا تو یہ لال ہو جائے گا یا نہیں ہوگا. یہ عجیب ایک اس قوم کا بھی مزاج ہے صاحب, مطلب پورے ٹرینڈز اس کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں. وہ جو کاشت ہو رہا ہے تربوز جس جگہ پہ, جس پانی سے کاشت ہو رہا ہے, ڈاکٹر صاحب ذرا یہ بتائیے وہ پانی بنیادی طور پہ کیا ہے؟ جو سبزیاں کاشت ہو رہی ہیں, جو پھل کاشت ہو رہے ہیں, ان کے بارے میں بتائیے کس حد تک وہ نقصان دہ اور کس طرح سے کاشت ہو رہی ہیں. اچھا سر, بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جنید بھائی آپ نے بالکل صحیح کہا ہے. دیکھیں پانی سے زندگی ہے اور پانی اساس ہے. اگر وہ پانی جو ہے وہ انسان کے لیے جتنا صحت مند ہونا چاہیے اتنا ہی سبزیوں کے لیے ہونا چاہیے, اتنا ہی فروٹس کے لیے ہونا چاہیے, اتنا ہی جانوروں کے لیے ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی. بنیادی طور کے اوپر جو ہے اگر سبزی ہے وہ جو اس کے اندر جو تربوز بن رہا ہے یا کوئی فروٹس بن رہے ہیں یا کوئی کریلا ہے یا توری ہے, بنیادی طور کے اوپر وہ خوراک کہاں سے لے رہی ہے؟ زمین سے لے رہی ہے. سورج کی روشنی سے وہ اپنا جو ہے کلوروفل کے نتیجے میں وہ کاربوہائیڈریٹ تو بنا رہی ہے, باقی ساری خوراک زمین سے لے رہی ہے. اور وہ خوراک کیسے لے رہی ہے؟ پانی کے ذریعے ساری خوراک اوپر جاتی ہے. اور وہ پانی سارا فیکٹریز سے آ رہا ہے. اچھا وہ پانی جو ہے اگر خوراک کو لے جا سکتا ہے تو وہ سارے کنٹامیننٹس کو, سارے پولوٹنٹس کو, ساری چیزوں کو ساتھ لے کے جاتا ہے. اب وہ اس تنے میں بھی موجود ہیں, اس پتے میں بھی موجود ہیں, اس فروٹ میں بھی موجود ہیں. زیادہ اس فروٹ میں ہوں گے کیونکہ اس کا مقصد ہی اس ویجیٹیبل کا فروٹ بنانا ہے, اسی میں خوراک کو لے کے جانا ہے. سو اگر تو سر پانی صاف نہیں ہوگا اور اس کے اندر مثال کے طور پر آپ نے سیوریج کی بات کی کہ اگر سیوریج کا پانی لگ جاتا تو کیا ہوتا ہے. ایک تو سیوریج میں ہمیں پتہ ہے کہ ہر قسم کے پیتھوجنز ہوتے ہیں, مائکرو آرگنزمز ہیں جو ہر قسم کی بیماری پھیلاتے ہیں, اور وہ زمین کو پلوٹ انہوں نے کر دیا ہے, ابھی بھی پلوٹ کیا ہے, فیوچر کے لیے بھی پلوٹ کیا ہے. لیکن آن دی ادر, اور وہاں کے اوپر اگر کوئی کسان کام کرنے والا ہے, کوئی لوگ کام کر رہے ہیں تو یہ ان کے لیے بھی بیماریاں کاز کر رہا ہے کیونکہ اس جگہ پہ پلوٹیڈ جگہ پہ وہ کام کر رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 جو ہے, اب یہ زمین کے اندر گیا, زمین سے پانی اس کو اوپر لے گیا, اس ویجیٹیبل کے اندر لے گیا. اب وہ ویجیٹیبل کے اندر ہیوی میٹلز جا رہے ہیں, آرسینک جا رہا ہے, کاپر جا رہا ہے, دوسرا جا رہا ہے, کیونکہ وہ تو انڈسٹریل ویسٹ کے اندر سارے موجود ہیں. سب ندی نالوں پہ یہ اس کی تربوز اور کی کاشت ہو رہی ہوتی ہے, سبزیوں کی کاشت ہو رہی ہوتی ہے. اچھا میں نے ندی نالوں کے اوپر ہو رہی ہوتی ہے. میں ویجیٹیبل گھر میں لے کے آیا ہوں خوراک کے لیے, نیوٹریشن کے لیے, لیکن وہ ساتھ میں بہت سارے کنٹامیننٹس لے کے بھی آ رہی ہے. اب وہ پچھلے 2 سال پہلے جو فوڈ اینڈ ایگریکلچر ورلڈ فوڈ سیفٹی ڈے ہے, کل ہے اس کا دن جو جس پہ آپ بھی پروگرام کر رہے ہیں, انہوں نے, میں پہلے کہتا ہوتا تھا کہ نو فوڈ از نیوٹریشس انٹل سیف. اگر کوئی چیز سیف نہیں ہے وہ نیوٹریشس نہیں ہو سکتی چاہے جتنی مرضی اچھی ہو. انہوں نے تو اس حد تک چلے گئے, انہوں نے کہا کہ if it is not safe it's not food. انہوں نے فوڈ کی کیٹیگری سے نکال دیا. فوڈ کی کیٹیگری میں پاکستان میں ہے کیا کچھ تو آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کی پوری سپلائی چینز ہی پولوٹیڈ ہے. ہمارے فوڈ کی کیٹیگری میں گدھے کا گوشت بھی ہے نا, ہماری ساری سپلائی چین. مثال کے طور پر سر, بلکہ میں پڑھ رہا تھا 2022 میں ایک مطلب وہ اپنا کیا کہتے ہیں رپورٹ تھی کہ وہ کا گوشت جو ہے پنجاب کے اندر لوگوں کو کھلا دیا گیا ہے. بس سر وہ مطلب ہم تو گدھے کو رو رہے تھے, مطلب آپ سوچئے ذرا, اور مٹن کہہ کر کھلا دیا گیا ہے. اچھا جی ایسا ہی ہے سر. تو بنیادی طور کے اوپر سر یہ بنیادی ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ پوری دنیا نے اب یہ سر سائنس بیس شعبہ ہو چکا ہوا ہے فوڈ. پہلے یہ تھا کہ گندم ہو گئی, کھجور ہو گئی, شہد ہو گیا, جو ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا تھا. اب دودھ وہیں پہ دھویا جاتا تھا, گوشت وہیں پہ کیا جاتا تھا, جانور کو جہاں پہ گوشت چاہیے وہاں پہ لے جایا جاتا تھا, وہیں پہ حلال. اب مسئلہ یہ ہے کہ سپلائی چین, فوڈ سپلائی چین بن گئی ہیں, دودھ کہیں اور پروڈیوس ہو رہا ہے, ویجیٹیبل کہیں اور پروڈیوس ہو رہی ہیں, گوشت کہیں اور پروڈیوس ہو رہا ہے, آج شہروں میں رہا ہے. اب اس کے لیے پوری سپلائی چین کو ٹھیک کرنا پڑے گا. پوری دنیا کے اندر جو سیفٹی کے پروٹوکولز ہیں وہ ہمیں اڈاپٹ کرنے پڑیں گے, اور صرف ایک چیز کو نہیں دیکھنا پڑے گا, فائنل ٹیسٹنگ سے سر کچھ نہیں ہوگا. کون سی خوراک ملی اس پودے کو, اس کو کون سا پانی ملا, اس کو کس جانور نے کھایا, اس کو دودھ چاہے, اور پھر آپ کے پاس کہاں پہ آیا. تو جب تک پوری سپلائی چین کو آپ کنٹرول نہیں کریں گے تو اسی وجہ سے سر ایک جو میری ریکمنڈیشن بھی ہے کہ سر یہ اینڈ پہ دیکھنے سے کچھ نہیں ہوگا جنید بھائی. آپ کو جو فوڈ اتھارٹیز ہیں, ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہے اور لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ ہے اور فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے, ان ساروں کو مل کے شروع سے لے کے آخر تک میری کنزمپشن کے ٹیبل تک اس چیز کو مانیٹر نہیں کریں گے نا, ٹھیک نہیں کریں گے, یہ کہیں پہ بھی گڑبڑ ہو سکتی ہے. آپ یہاں پہ ٹھیک کریں گے, یہاں
پہ اڈلٹریشن ہو جائے گی, یہاں پہ ٹھیک کریں گے آگے اڈلٹریشن ہو جائے گی. سو چیزیں ایسی چلتی رہیں گی, اور بنیادی طور کے اوپر جو ہے وہ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو کہ قدرتی طور پہ موجود ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہماری پریکٹسز سے ہیں, اور کچھ ہم ایڈلٹریشن جو کرتے ہیں سر پوری دنیا میں تصور نہیں ہے. آپ نے سفر کیا ہے, آپ نے بھی کیا ہوگا, تصور ہی نہیں ہے. وہ سوچتے ہیں کہ انسانی جسم کے اندر ڈائریکٹ جائے گا, ہم اس کو کینسر کاز کریں گے, ہم اس کے سے ہم انسان کو مار رہے ہیں, لیکن یہاں کے اوپر سوچتا ہی نہیں ہے. کوئی ایڈلٹریشن کرنے کے لیے مرچوں میں کیا چیز ڈال دی, کوئی سوچتا نہیں. ابھی حج کا سیزن چل رہا ہے نا, وہاں پہ سعودیہ میں کچھ کمپنیز کے 3-4 کمپنیز کی مطلب سب اسٹینڈرڈ فوڈ نہیں تھا, ذرا سی شکایت آ گئی, انہوں نے فوراً پکڑ کے جو جرمانہ کر دیا ان کے اوپر. یعنی آپ دیکھیے, آپ یو اے چلے جائیے, آپ یو کے چلے جائیے, آپ امریکہ آپ کہیں بھی چلے جائیے, دنیا میں تصور نہیں ہے صاحب اس بات کا کہ یہ وہ سوچتے ایسا ہوتا ہے, ایسا ہو سکتا ہے. پاکستان میں ایسا ہو رہا ہے. سر میں نے تقریباً پوری دنیا میں سفر کیا ہے, اور میں یہاں سے ڈیلیگیشن میں نے خود سے باہر سے پڑھا. ان کی سپلائی چین کو دیکھیں نا سر, اتنا آئی مین کہ سب سے زیادہ انویسٹمنٹ کس چیز پہ پوری دنیا میں ہو رہی ہوتی ہے, فوڈ سپلائی چین کے اوپر. کیونکہ انسان جو ہے وہ ترقی کا مرکز ہے. اگر انسان کی خوراک صحیح نہیں ہوگی, اگر آپ وہ بیمار ہوگا, آج کے دن میں اگر میری خوراک صحیح نہیں ہوگی, آج کے دن میں اگر میں بیمار ہوں, تو میں اس معاشرے کے اوپر بوجھ بن جاؤں گا بجائے کہ میں اس کا فائدہ کروں. اور ہمارے فوڈ سپلائی چین کا معاملہ یہ کہ وہ گائے کی ران جو ہے وہ بڑے سے جو پیچھے جو کیا اوپن جو گاڑی ہوتی ہے چنچی کے اوپر جو ہے وہ لٹکا کر جو ہے بندہ کھڑا ہوا ہوتا ہے, پان کی پیک منہ میں ہوتی ہے, پان بھیگ رہا ہوتا ہے, وہ لے کے جا رہا ہوتا ہے. ہاسپٹل یہ عالم ہے اس قوم کا. جنید بھائی ہاسپٹل بھرے پڑے ہیں, بیماریوں گھر میں جائیں, یہ بچہ بیمار ہے, وہ ہماری ماں بیمار ہے, وہ ہماری بہن بیمار ہے. آج کسی دفتر میں چلے جائیں 10 بندے نہیں ہوں گے, اگر 50 بندے کام کریں کہ آج بیمار ہے, بیماری کی چھوٹے. دنیا میں آپ نے دیکھا ہے کہ آج کے پاکستان کے کسی اسکول کو اٹھا لیں, اس کی اٹینڈنس دیکھیں, کسی اچھے ملک میں, یورپ میں, کسی اچھے ملک میں جہاں پہ فوڈ سپلائی چین بہت اچھی ہے, اس کے پورے سال کی رجسٹر اٹھا لیں, شاید ہی آپ کو بھی بچہ ایبسنٹ ہے, شاید ہی ایک دن ایک بچہ. وجہ کیا ہے کہ وہ ہیلدی ہیں اور ان کی خوراک بہتر ہے. خوراک بنیادی جزء ہے, اس پہ جب تک کام نہیں کریں گے. اس میں سر ہم گورنمنٹ کو بھی کہتے ہیں, ہم سپلائرز کو بھی کہتے ہیں, ٹریڈر کو بھی کہتے ہیں, کنزیومر جب تک سر سیف فوڈ کی ڈیمانڈ نہیں کرے گا نا, کنزیومر جب تک کہے گا کہ نہیں مجھے تھوڑا کھانا ہے لیکن میں صحیح کھاؤں گا, مجھے یہ چیز اگر یہ لے کے آ رہا ہے, مجھے اس کو دیکھنا ہے کہ کیا. پنجاب فوڈ اتھارٹی نے, میں سر چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں, یہاں کے اوپر جو ہے نا انہوں نے جا کے گھروں میں ٹیسٹ کیے, 16,000 ٹیسٹ کیے دودھ کے. پروفیسرز کو ساتھ لے کے گئے, جرنلسٹ کو ساتھ لے کے گئے, اور وہاں کے اوپر وہ جب دودھ گوالا دے رہا تھا تو اسی ٹائم کے اوپر انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے سیمپل دیں گے, انہی کے سامنے ٹیسٹ کیا. وہ کہتے تھے نہیں ہمارا تو جو گوالا ہے یہ تو 100 سال سے ہمارے والدین کو بھی یہ ہمارا تو پکا ہے, یہ ہمیں خالص دیتا ہے, باقی گڑبڑ. سر 65% دودھ فیل ہو گیا انہی کے سامنے, اور وہی فون کر کے اپنے لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ یار یہ کیا کر رہے ہو آپ, تو کہتے تھے میں آپ کو خالص دیتا ہوں. مطلب جس میں فیٹس 4% ہونے چاہیے تھے اور 2% ہے کہیں پہ 35% پانی ملا ہے, 30% پانی ملا. جی سر, اس میں سر 35% جو پاس ہوئے سیمپل, وہ جب لیب میں لے کے آئے 74% اگین سیفٹی پہ فیل ہو گئے. سو کہنے کا مطلب یہ ہے وہ کیمیکلائز تھے. سو اگر وہ کنزیومر کہے گا نا کہ بھائی آپ نے میرے ساتھ فراڈ کیا, میں آپ سے نہیں لے رہا فیوچر میں, تو پھر اس پریشر پڑے گا. تو سر کنزیومر کا بہت بڑا رول ہے. آپ کی باتوں سے جو تاثر ملتا ہے, اور ظاہر جو ہم بھی سمجھتے ہیں, دیکھ رہے ہیں ہم سب, یہ پورا نظام لپیٹنے کے قابل ہے صاحب. پورا نظام یہ ایسا ہے فرسودہ نظام کہ اس کو پورا لپیٹ کے جو ہے وہ بال بنا کے پھینک دیا جائے گٹر کے اندر. آپ یقین مانیے, میں آپ کو بالکل کھلی بات کر رہا ہوں, بالکل کھلی بات کر رہا ہوں. اگر آپ جا کر یہ جیسے سبزیاں کاشت کی جاتی ہیں, پھل کاشت کیے جاتے ہیں, جا کر اگر آپ اپنی نگاہوں سے دیکھ لیں نا, آپ اگر دیکھ لیں کہ مرغی کس طرح سے ذبح ہو رہی ہوتی ہے, اف توبہ, مطلب آپ اگر دیکھ لیں کہ کیا غلاظت کے ڈھیر وہاں پر پڑے ہوئے ہوتے ہیں, آپ جا کے دیکھ لیں گوشت کس طرح سے بن رہا ہوتا ہے, آپ جا کے دیکھ لیں دالیں شالیں کس طرح سے, یہ جو اجناس وغیرہ ہیں کس طرح سے جو ہے وہ بن رہی ہوتی ہیں, یا مسالہ جات کس طرح سے بنائے جاتے ہیں نا ہمارے یہاں تو, چائے کی پتی وغیرہ جس کے اندر جو باقاعدہ رنگ کے لیے خون میں ملا دیا جاتا ہے, یا تیل کس طرح بنایا جاتا ہے. اللہ ماشاءاللہ, آپ بلیو کریں آپ کو کھانے سے نفرت ہو جائے گی. یہ پاکستان کی بات کر رہا ہوں میں, کھانے سے آپ کو نفرت ہو جائے گی. آپ کہیں گے صاحب میں صرف اچھا پانی پہ بھی گزارا کیسے کریں گے, مصیبت تو یہ پانی بھی یہاں پر آلودہ ہے, تو کریں تو کیا کریں صاحب, درود پاک پیش کریں سرکار کی بارگاہ میں, ان کی آل کی بارگاہ میں. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. انتہائی امپورٹنٹ موضوع ہے ناظرین, انتہائی امپورٹنٹ.
آپ پیسے بھی دیتے ہیں, آپ اپنا مال خرچ کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود آپ کو جو ہے وہ بدلے میں زہر ہی ملتا ہے کھانے اور پینے کو. میں کسی سے بات کر رہا تھا تو اس نے ایک بڑی اچھی بات کی. اس نے کہا بات یہ ہے جنید بھائی, یہ پرابلم یہ ہے کہ آج آپ کسی کو صاف ستھری چیز کھلائیں گے نا تو اس کو ہضم نہیں ہوگی. 76 برسوں میں ہمارا معدہ جو ہے وہ اتنا زہر پھانک چکا ہے, اتنا کھا چکا ہے, اتنا پی چکا ہے کہ اب آپ کسی کو صاف ستھری چیز کھلائیں گے تو ہضم نہیں ہوگی, تو لہٰذا اس قوم کو اسی مزاج پر رہنے دیں. لیکن مسئلہ وہی ہے, قوم میں اگر اویئرنس اس حوالے سے نہیں آئے گا پروفیسر صاحب, تو پھر یعنی دیکھیں نا, اگر ہم بات کرتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ یہ جو سپلائی چین میں یا اس کا اناج کا, گوشت کا, سبزیوں کا, واٹس ایور کاروبار کرنے والے, دودھ وغیرہ کا, یہ تو اپنی جگہ گناہ گار ہیں, قصوروار ہم ہی تو ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیں کھانے پینے کے معاملے میں ہم پہلے خود صفائی ستھرائی کا جو ہمیں اسلام پیچ کرتا ہے ہم اس کا خیال نہیں کرتے. ہائیجین فوڈ کا ہم خود خیال نہیں کرتے, جو آیا مطلب وہ ہم نے بس پھانکنا ہے, اتارنا ہے اپنے پیٹ میں. تو اسلام کیا کہتا ہے اس بارے میں, ذرا یہ بھی بتائیے. اسلام جس قدر حفظان صحت کے ضمن میں صفائی ستھرائی کی طرف توجہ دلاتا ہے, اسلام کے سوا کسی مذہب میں وہ نہیں ہے. جس امت کے نبی علیہ السلام اعلان کر فرما دیں کہ الطہور شطر الایمان, صفائی آدھا ایمان ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین, اللہ صاف ستھرا رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے. جس امت کو اس کا رب یہ حکم دے رہا ہو کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد, ہر نماز کے وقت اپنے آپ بن سنور کر جاؤ, خوب کس کے پاس جا رہے ہو, تو اللہ نے ہمارے نبی علیہ السلام کے لیے پوری زمین کو مسجد بنایا ہے. جعلت لی الارض مسجدا و طہورا, جس امت کے لیے روئے زمین مسجد اور طہور بنی ہو, اس پر رہنے والے مسلمان سب سے گندے ہوں, اپنی اشیاء کو خود ڈھانپ کر نہ رکھیں. صحیح بات. گھر سے نکلیں, کوڑا اٹھائیں, دروازے کے ساتھ رکھ دیں, پھر وہ اڑ کر ان کے اندر ہی آ جائے. ایسا ہی. یعنی نماز کے لیے آپ دیکھیں کہ ضروری ہے کہ آپ کا بدن پاک ہو, آپ کا لباس پاک ہو, آپ کی جگہ پاک ہو. ایسا ہی. اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. ایسا ہی. اگر ہم اسی بات کا اہتمام کر لیں, پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی چیز رات کو ڈھانپے بغیر نہ رکھو. ہاں, یہ بڑی امپورٹنٹ بات, اس پہ ذرا گفتگو ذرا اور کیجیے گا. یعنی آپ کو نہیں معلوم کہ رات کو کیا کیا چیزیں چلتی ہیں کمروں میں, بلائیں اترتی ہیں. اس لیے, اور پھر یہ بھی فرمایا کہ جب تم صبح کرو تو سب سے پہلے اپنے ہاتھ دھو. تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ اینَ باتت یادہ ہوا, اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری. بلکہ ناک کو بھی مطلب کہا کہ 3 مرتبہ ناک میں پانی بھی ڈالو, ہے نا, ایسا بھی ہے نا. جی, دانتوں کی صفائی. شیطان ناک پہ رہتا ہے. آج یہ کہا جاتا ہے کہ دانت بیمار تو انسان بیمار, لیکن اسلام نے اس بات کی طرف کتنی توجہ دی کہ فرمایا کہ اگر مجھے امت کی مشقت کا خیال نہ ہو تو میں لازم کر دوں کہ ہر نماز کے وقت مسواک کیا جائے, مسواک کو لازم پکڑیں. تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے آپ کو اتنا صاف رکھا کہ جس راستے سے گزرتے تھے وہ راستے خوشبو سے مہک اٹھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ایک صحابی کو دیکھا کہ اس کے کپڑے گندے ہو رہے ہیں, فرمایا پانی نہیں ہے کہ ان کپڑوں کو پانی میں ڈال کر ان کو صاف ہی کر لو. تو محدثین نے جب فقہ پر کتابیں لکھی تو سب سے پہلا باب باندھا کتاب الطہارات. سب سے پہلے طہارت اور صفائی کے مسئلے دیے. لیکن چونکہ ہمارا اللہ کے ساتھ تو وہ تعلق رہا نہیں, اس کے نتیجے میں ہماری غذائی آلودگی کی کیفیت یہ ہے کہ جب ہم کلفی لے کر کھاتے ہیں اور اس میں کاکروچ کے پر آ رہے ہوتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بادام کے چھلکے آ رہے ہیں. بتائیے. یعنی اس قدر ہم غلیظ چیزیں کھانے کے عادی ہو چکے ہیں کہ اس بات کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں جاتی کہ میرے گھر میں اس آلودہ غذا نے کتنے لوگوں کو بیمار رکھا ہوا ہے. آپ آج بھی باہر ابھی چلے جائیے, وہ ٹھیلے لگے ہوئے ہوں گے, کوئی شربت بیچ رہا ہوگا, کوئی پتہ نہیں کیا بیچ رہا ہوگا, کوئی کیا بیچ رہا ہوگا, لوگ کھڑے ہوتے ہیں, کھا رہے ہوتے ہیں مزے سے. اچھا, اب مسئلہ یہ ہے کہ ظاہر ہے وہ غریب طبقہ ہے, لیکن یہ شعور بھی تو لوگوں کو دینا ہے نا. اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اگر غربت ہے تو آپ اس طرح کی جو زہر پھانکنا شروع کر دیں, کھانا. وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ جب میں یہ دیکھوں کہ میرے گھر میں
اس آلودگی کی وجہ سے فلاں بھی اس کو ہیپاٹائٹس ہے، اس کو فلانا ہے، جگر کی بیماری ہے، اس کو گردے کی بیماری ہے، اس کے باوجود میں نہیں خیال کرتا، اور پھر جب باہر جاتا ہوں تو مجھے دوسروں کا بھی خیال نہیں رہتا کہ میں اوروں کو اپنے ہاتھ سے بیمار کر رہا ہوں۔ صحیح۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ایک تو ہے نا کہ کسی چیز کو ڈھانپ کر رکھنے کی، ٹھیک، لیکن جس مذہب نے ہمیں حکم دیا کہ آپ جو چیز بیچ رہے ہیں سب سے پہلے اس کا نقص لوگوں، اس کی خرابی لوگوں پر واضح کی۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا تو طریق تھا ہی ہے کہ پہلے وہ نقص بتایا کرتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے نقص، کیوں؟ انہیں معلوم تھا کہ التاجر الصادق الامین مع النبیین والصدیقین، امانت دار تجارت میں جو امانت تھی، دیانت تھی، ان تقاضوں کو تو خیر ہم نے چھوڑ دیا۔ آج ہی اگر لاہور کے کسی بھی بازار کے باہر جائیں تو لوگ ترازو میں بادام لے کر، کھجور لے کر آپ کے پیچھے بھاگتے ہیں، دکھاتے کچھ ہیں، جب آپ ان سے لیتے ہیں تو گھر آ کر دیکھتے ہیں کچھ اور رہی۔ بالکل ٹھیک۔ اب یہ نہیں معلوم کہ آپ ایک ناقص چیز کسی کے حوالے کر رہے ہیں، وہ جا کر کتنے جراثیم لوگوں کے اندر پھیلائے گی، کتنے لوگ بیمار ہوں گے۔ تو ہماری اپنے احساس کی بھی بات ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے خود اپنے طور پر صفائی اور سر یہ بڑی بیسک دیکھیں نا، اس وقت جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، میں تو عموماً ایک بات کہتا ہوں، بڑی بیسک سی بات ہے ڈاکٹر صاحب، میرا یہی رہا کہ میں ہمیشہ، میری عادت یہ رہی کہ میں نے بچوں کو بھی اسی طرح سے کہا کہ بیٹا جب آپ ڈیلی شاور لیتے ہیں تو آپ اس میں ایک چیز ایڈ کر لیں نا، شاور لینے تو اب جاتے ہیں، آپ اس میں ایک چیز ایڈ کر لیں، غسل۔ مطلب اگر آپ غسل کر لیں گے تو آپ طہارت میں شامل ہو جائیں گے، مطلب آپ طہارت کے اس آربٹ کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ شاور لینا ہی ہے، آپ غسل کر لیں ساتھ۔ تو اگین وہی بات کہ آپ کھانا کھانے کے لیے پلیٹ اٹھا رہے ہیں تو پہلے اس کو دھو لیں، آپ سنت کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ ہاتھوں کو پہلے دھو لیں، آپ کھانا کھانے کے بعد جو ہے ہاتھ دھو لیں۔ ایک تو یہ کہ صفائی ستھرائی رہے گی، پھر اگین وہی بات کہ جس نے شروع میں ہاتھ دھوئے اور آخر میں دھوئے اس کے گھر میں برکت ہی برکت ہوگی، رزق جو ہے اس کی فراوانی ہوگی، تو دوہرا آپ کو فائدہ۔ اچھا اب آئیے ذرا دوسری طرف، جو بات تھوڑا سا مختصراً ہوئی تھی لیکن میں چاہتا ہوں اس میں ذرا کھل کے بات کریں۔ بیسک آپ کی جو ضرورت ہوتی ہے، ایک تو پانی، پھر آپ کو پتہ ہے بچہ پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے جو ہے اس کو دودھ فیڈ کرایا جاتا ہے۔ دودھ ہے، دہی ہے، گوشت ہے، یا بنیادی جو اجناس ہیں، یہ ہماری بنیاد ہے، ہماری ضرورت ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ان تمام اشیاء کے نام پر لٹرلی لوگوں کو زہر بیچ رہے ہیں۔ مطلب ابھی پروڈیوسر صاحب بتا رہے تھے کہ وہ اپنا جو دالیں وغیرہ ہیں ہمارے اتنی سب اسٹینڈرڈ ہیں کہ جو چوکر وغیرہ کے مطلب جو کھلائی جاتی ہیں جانوروں کو، وہ دالیں ہمارے ہیں جو ہیں وہ لوگوں کو کھلائی جا رہی ہوتی ہیں۔ تو ذرا ایک عام آدمی کیا کرے اس بارے میں بتائیے، کیا ہو رہا ہے؟ سر پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے دودھ کی بات کی نا کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا فرمان جو قرآن کے اندر ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو 2 سال کم از کم دودھ پلائیں، تو وہ پہلے تو ہمیں ان کو ٹھیک کرنا پڑے گا کہ وہ اپنے دودھ کی طرف کرائیں، جو بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں بچہ ہمارا جو ہے وہ موٹا تازہ اور برائلر مرغی کی طرح کا ہو، تو پھر وہ ظاہری بات ہے وہ ڈبوں کے دودھ پہ جائیں گے، اور وہ ڈبوں کے دودھ جتنے بھی ہیں سارے کے سارے وہ کیمیکلز کے ساتھ، لیکن برائلر مرغی پھر وہ ڈبہ ہی ہوتی ہے، اور پھر مسائل وہاں سے بھی آئیں گے۔ اور پھر یہ جو مافیا ہے نا جو آپ کو 2 نمبر چیزیں بیچ کر پیسے کمانا چاہ رہا ہے، ظاہری بات ہے وہ پروان چڑھے گا۔ تو ہمیں اس طرف بھی جو ہے وہ توجہ دینی چاہیے، قرآن کے اس حکم پہ عمل کرنا چاہیے کہ کم از کم 2 سال وہ آئیں، دودھ کی طرف آئیں۔ پھر آگئی بات کہ یہ آٹومیٹکلی یہ جو ڈبے اس وقت 1000 سے لے کے 5000 روپے تک، 10,000 تک، 8,000 روپے تک ہم اس کے 1-2 چمچ ڈالتے ہیں پانی کے اندر اور بچے کو فیڈر میں دے دیتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ بیماریاں اس کے ساتھ کتنی بڑھ رہی ہیں، بچے کا امیون سسٹم ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ اچھا اس سے پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں تو بات نے مادر کے اندر جو ہے وہ بچہ جب پروان چڑھ رہا ہوتا ہے، ڈیولپمنٹ سٹیجز میں گزر رہا ہوتا ہے، تو ماں کی اپنی خوراک کیا ہے، وہ کس طرح کی چیزیں انٹیک کر رہی ہے۔ سر بریسٹ کینسر کی بہت سی وجوہات میں سے ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ماں بچے کو فیڈ نہیں کرا رہی۔ جی آپ دیکھیں پرانے وقتوں میں آپ کہاں سنتے تھے، آج چونکہ بچوں نے فیڈ کرانا چھوڑ دیا، وہ معذرت کے ساتھ وہ چاہتی وہ دیکھ رہی ہے کہ میری باڈی فزیک جو ہے نا میری وہ شیپ خراب ہو جائے گی۔ جی۔ اچھا دوسری بات آگئی کہ ہم گوشت کی طرف اگر جاتے ہیں تو گوشت میں دیکھ لیجئے کہ وہاں بھی اب برائلر مرغی کی طرح جس طرح اس کو فیڈ ڈالی جاتی تھی، اب وہاں بھی ایک فیڈ آ گئی، اور وہ فیڈ ڈال کر اس وقت جانور جو ہے، میں رات کو ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ 90 لاکھ روپے کا ایک بیل ہے، اندازہ کر لیجئے۔ اور وہ اینکر اس کو پوچھ رہے کہ 90 لاکھ اس میں کیا چیز ہے بھائی؟
تو وہ والی بات ہے کہ وہ سارا کچھ جو ہے وہ وہاں بھی فیڈ اور انجیکٹ کر کر کے ان کو اس طرح پروان چڑھایا جاتا ہے اور پھر ہم اس کو لے کر آتے ہیں اور اتنا مہنگا خرید کے مرغیاں جو کھا رہی ہیں جو فیڈ ہے وہ کتنی گندی گھٹیا سارا کیمیکل ہے اس کے اندر، اور آرسینک مرغی میں بہت زیادہ ہے، اور اس کے بعد جو آرسینک ہے وہ ہمارے چاول کے اندر بہت زیادہ آرسینک آ چکا ہوا ہے۔ اچھا اس کی وجہ کیا ہے کہ وہاں پہ اگر ہم دیکھتے ہیں کھیتی باڑی میں تو وہاں پہ کھادیں آ گئیں، اس کے بعد سپرے آ گئے۔ اب سبزیوں اور پھلوں کے سپرے جو ہیں وہ کچھ اور ہیں، اور جو عام روٹین میں جو دوسری فصلیں ہیں ان کے کچھ اور ہیں۔ اب وہ جو سبزیوں اور پھلوں کا سپرے ہے وہ ذرا مہنگا ہے ایز پر کمپیئر ٹو جو دوسری فصلوں کے اوپر جو ہم سپرے کرنے ہوتے ہیں، تو کسان کے پاس اتنا مارجن ہی نہیں ہے۔ وہ تو ابھی بھی کوئی چیز اگاتا ہے تو اس کی 10 20 30 روپے کلو، اور مارکیٹ میں ہم جو ہے وہ 200 250 روپے لے رہے ہیں، اور ان بٹوین جو بیچنے والا ہے سب سے زیادہ پیسہ وہ کما رہا ہے۔ سو اس حوالے سے وہ کیا کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ میں نے جو کپاس پہ سپرے کرنی تھی یا نرما پہ کرنی تھی وہی سپرے اٹھاتا ہے جو بچی ہوئی اس کے پاس ہوتی ہے، یا جاتے جاتے گھر وہ رستے میں جو سبزیاں پھل ہیں اس کے اوپر وہی چھڑک کے چلا جاتا ہے، اور وہ ہم انٹیک کرتے ہیں جو کہ ہمارے لیے پوائزن ہے۔ تو یہ چیزیں بھی ہمارے لیے جو ہے وہ نقصان دہ ہیں۔ اسی طرح سے چونکہ یہ ساری چیزیں جتنی بھی سبزیوں پہ، پھلوں پہ، مختلف اجناس پہ جو ہائیبرڈ بیج آ چکے ہوئے ان کے ذریعے جو ہم انٹیک کر رہے ہیں، اس کا پھر ایک وہی حل ہے کہ جو ہم نے پہلے بات کی، میں نے بتایا کہ سنمن آئل کا، کہ آپ گھر میں گوشت لے کر آتے ہیں، آپ سبزیاں لے کر آتے ہیں، آپ فروٹ لے کر آتے ہیں، کھانے پینے والی چیزیں، آپ اس کو تھوڑا سا ترتیب دے لیجئے کہ سب سے پہلے اگر آپ یہ 3-4 چیزیں مختلف لے کر آئے ہیں تو آپ اس کو پانی لیں، ایک ٹب لیں، اس میں اندر پانی بھر لیں، اور اس کے اندر آپ 1-2 چمچ جو ہے وہ دال چینی کا تیل ڈال دیں، اور پھر اس کے اندر آپ اپنی سبزیاں جو ہیں وہ بھگو دیں، پھل اس کے اندر ڈپ کر دیں، اور اس کے بعد اس کو نکال کر اس میں پھر دھو کر اس کو پھر آپ اس کو جہاں بھی رکھنا ہے وہ رکھیں۔ اور آخر یعنی ایک احتیاط آپ اپنے طور سے یہ کر سکتے ہیں، نہیں وہ جو کیمیکل اور جو پروسیس وہاں سے آ رہا ہے وہ بہت حد تک جو ہے اس سے جو ہے وہ ویسٹ ہو جائے گا، نقصانات کم ہو جائیں گے۔ اور پھر آگے گوشت کی بات کہ اگر آپ گوشت لے کر آتے ہیں تو وہ گوشت بھی جو ہے وہ آپ اسی پانی میں اینڈ پہ ڈپ کر دیں، جو کہ پہلے گوشت ڈپ کریں گے تو پھر گوشت کا جو وہ ٹیسٹ یا اس کا جو ہے وہ سارا دوسرے پھلوں اور سبزیوں میں آ جائے گا۔ تو آپ پہلے پھل سبزیاں اگر لے کر آئے ہوئے ہیں تو پہلے ان کو ڈپ کر لیں، اور آخر پہ اسی پانی کے اندر جو ہے آپ گوشت، اور اگر الگ گوشت بھی خالی لے کر آ رہے ہیں تو اس کو پہلے آپ کوئی آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ ان کو اس پانی کے اندر ڈپ کر چھوڑیں، تو پھر جو اس کے نقصانات افیکٹ ہو رہے ہیں، اب ظاہری بات ہے وہ فیکٹ ہمارے بتانے سے تو ایک دم کسی نے ٹھیک نہیں ہو جانا، ظاہر اس پہ لا اینڈ آرڈر اس پہ امپلیمنٹ ہونے کی اصل ضرورت ہے، لیکن ہم اپنے طور پہ کیا کر سکتے ہیں جو آپ احتیاط کر سکتے ہیں، جی کر سکتے ہیں، وہ سنمن آئل اور اس طرح ہے۔ مطلب بات یہ تو طے شدہ بات ہے، مجھے یاد ہے بچپن سے اماں کہتی تھی بیٹا جا کے دہی لے کے آ جاؤ، وہ ہم پیسے لے کے جاتے تھے دودھ والے کی دکان پہ، وہی اس کا جو کیا کہلاتا ہے وہ جو جس میں کنڈا، ہاں کنڈا، اس کنڈے میں دہی پڑا ہوتا تھا، اسی انداز سے وہ دہی کو نکالتا تھا، اسی انداز سے تھیلی میں ڈال کے وزن کا۔ آج بھی مطلب اگر میں 40 سال پہلے اپنی مطلب وہ 10 سال کی عمر میں اگر میں بات کروں تو وہ سوچ تھی، مطلب ایگزیکٹلی وہ دیکھا میں نے، اور آج بھی میں اسی انداز سے دیکھ رہا ہوں، میں تو تبدیلی کسی قسم کی نہیں آئی، وہی مکھیاں بن بناری ہوتی تھی۔ لیکن ایک چیز سر ہمیں وہاں دیکھنی ہے کہ یہ جو ہم پلاسٹک اور شاپر بیگ کے اوپر آ چکے ہوئے نا، اب ہماری چیز جو ہے وہ اسی میں لے کر کھانا چاہتے ہیں، تو وہ بھی سارا آپ کی ساری جتنی مرضی اچھی خوراک ہو وہ بھی پولوٹڈ، یعنی مسائل در مسائل ہیں ڈاکٹر صاحب۔ مطلب اگین وہی بات، یہ انفرادی شعور کی بھی بات ہے، یہ قومی شعور کی بھی بات ہے، یہ ریاستی شعور کی بھی بات ہے، اور میں اگین وہی بات، یہ اتنا مطلب سمجھ لیجئے کہ معاملہ جو ہے عجیب ہو چکا ہے، خلط ملط ہو چکا ہے کہ اس کو پورا جو ہے نا وہ مطلب بال بنا کے اس پورے نظام کو لپیٹ دینا چاہیے، ایک پورے مکمل، وہ آپ نے جو کہا نا نیچے سے لے کے اوپر تک پورے نظام کی ضرورت ہے۔ اچھا اب بات یہ جو بڑی اہم ترین بات ہے، ہمارے ایک اور تصور ہے، اس میں بھی 2 فیکٹرز ہیں۔ غربت کی وجہ سے بہت سے لوگ جو ہیں کھانا ظاہر ہے مطلب آج اگر کھایا تو وہ رکھ لیتے ہیں کہ رات کو کھا لیں گے، پھر کل کھا لیں گے، بچا لیں گے، ارے وہ غربت کا بھی ایک معاملہ ہے۔ لیکن جو باسی کھانا، اگر میں جنرلی بات کروں، باسی کھانا ہمارے یہاں کھانے کا تصور جو ہے وہ بھی ہے، فریج میں رکھا ہوا کھانا ہم کھاتے ہیں، تو اس کے جو فائدے ہیں، اس کے نقصان ہیں، ایک تو یہ بتائیے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں باسی روٹی زیادہ ٹیسٹی ہو جاتی ہے اور وہ فائدہ مند ہوتی ہے، تو ہے کہ نہیں بتائیں۔ دوسرا، اب چونکہ قربانی آنے والی ہے، عید الاضحیٰ آنے والی ہے، تو بکروں کے بکرے جو ہیں ڈی فریزر کے اندر ڈال دیے جائیں گے، گوشت ڈال دیا جائے گا، اس کے بارے میں بتائیے اس کا کیا سٹیٹس ہوگا؟ مسئلہ یہ ہے کہ سر یہ موبائل فون ہے، اس کے اندر جو ہے اگر اپڈیٹ نہیں کریں گے نا اس کو،
یہ لیٹسٹ ہوگا, لیکن ہر مہینے بعد یا 2 مہینے بعد جو اپڈیٹ آئے گی نہیں کریں گے تو یہ بھی ریڈنڈنٹ ہو جائے گا. بالکل صحیح. سو ہمیں نا مسلسل دنیا جو ہے ایک گلوبل ولیج بن چکی ہوئی ہے. پاکستان میں فوڈ اتھارٹیز اس وجہ سے بنی تھی کیونکہ جہاں سے جو ایکسپورٹ ہو رہا تھا وہاں کے اوپر جا کے بیماریاں ہو رہی تھیں. انہوں نے کہا بھائی اپنا سسٹم ٹھیک کریں ورنہ ہم آپ سے امپورٹ نہیں کریں گے. آج بھی پاکستان سے بہت ساری چیزیں ایکسپورٹ ہم اس لیے نہیں کر سکتے, وہ کہتے ہیں کہ آپ کا سسٹم نہیں ہے. وہ فوڈ کی بات نہیں کرتے کہ آپ کا فوڈ سیف, وہ کہتے ہیں آپ کا سسٹم نہیں ہے. تو سسٹم ہمیں چینج کرنا ہے. اور اگین وہی بات, یہ جو بات ہم کر رہے ہیں سسٹم اچھا ہو جائے تو اس کی بینیفیشری عام ہوگی, لیکن آپ کا ایکسپورٹ بڑھ جائے گی پھر. جی آپ نے سر جو کہا, اور ہم نے SIFC اسی لیے بنائی ہوئی ہے کہ ہم پاکستان کے اندر جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو کسی طرح پورا کرنے کے لیے خوراک خود بھی بنائیں. ہم ایگریکلچر کنٹری ہے نا سر, ہماری پروڈکٹیوٹی میں اتنے جو ہے امپروومنٹ ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے لیے بھی خوراک بنا سکتے ہیں اور دنیا کو بھی خوراک دے سکتے ہیں, اور وہ ہمارا بیس ہے. سو ہیونگ سیڈ دس, میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ سر آپ نے جیسے کہا کہ وہ کنڈے والا تھا, ہمیں ود دی پیسج آف ٹائم اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا ہوگا. وہ جو تصور ہے نا تھوڑا سا کہ سر پہلے بھی ایسا ہو رہا تھا تو ابھی بھی ایسا ہونا چاہیے, وہ میرے خیال میں ریڈنڈنٹ ہو گیا. سائنس اگر آپ کو ثابت کرتی جاتی ہے تجربات کے نتیجے میں, اور پوری دنیا موو کر رہی ہے. سر یہ پچھلے 70 سال میں نا جو 1940s میں یہاں جو پوری دنیا کی جو ایوریج ایج تھی آج اس سے ایوریج ایج ڈبل ہو چکی ہوئی ہے. دنیا میں ہیلدی لائف بھی بڑی ہے, پاکستان کے اندر ایج تو بڑی ہے لیکن ہیلدی لائف کم ہوتی جا رہی ہے جسٹ بیکاز آف فوڈ سیفٹی. کرونک ڈیزیزز ہیں, ڈائبٹیز ہے, کینسر ہے. میرے گھر میں سر 3 اموات جو ہیں وہ کینسر سے ہو چکی ہیں. میری بہن کینسر سے فوت ہوئی, میرے جو ہے بھابھی کینسر سے فوت ہوئی, میرے والد صاحب کو برین ٹیومر تھا, ایک کو لیور کینسر تھا, ایک کو جو ہے وہ اس کا جو تھا. سو یہ میرے گھر کی کہانی نہیں ہے, ہر گھر کی کہانی ہے. ہم جس سے ملتے ہیں جا کے پوچھتے ہیں آئدر کارڈیو واسکولر, یہ ہارٹ اٹیک ہو گیا, اس کو جو ہے کینسر ہو گیا, کہاں سے آ رہے ہیں ہم؟ جو مسلسل ماں کے پیٹ سے لے کے جب وہ زائگوٹ 1 دن کا ہوتا ہے وہاں سے لے کے ڈیتھ تک جو ہے ہم اس کو مسلسل ایسی غذا دے رہے ہیں جو کہ اس کو غذا نہیں دے رہی, اس کو نقصان دے رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک مکمل جسم بنایا تھا, ہم نے اس میں زہر ٹھونکے جا رہے ہیں اور سسٹم اس طرح سے نہیں بنے. تو سسٹم بنانے ضروری ہوں گے, اپنے آپ کو اپڈیٹ بھی کرنا ہوگا اور گلوبل بیسٹ پریکٹسز ان کو اڈاپٹ کرنا ہوگا, تبھی جو ہمارے دنیا کا حصہ بن سکیں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ سر باسی جہاں تک ریفریجریٹر کا سر تعلق ہے نا, آپ فوڈ کو آپ نے کوک کیا, اس کو باہر پہلے تھوڑا کول ہونے دیں کیونکہ ٹیمپریچر ریفریجریٹر کا مینٹین ہونا ضروری ہے. فریزر کا مینٹین ہونا بھی, ہم کرتے کہ ہیں کھانا پکایا گرم فریج میں رکھ دیا, وہ اندر اس کا ٹیمپریچر بڑھا رہا ہے. سو ایشو یہ ہے کہ جو جراثیم ہے نا سر بنیادی طور کے اوپر 0 سے 4 ڈگری سینٹی گریڈ کے اوپر تقریباً ڈارمنٹ رہتے ہیں, گرو نہیں کرتے. 8 ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر نہیں ہونا چاہیے. اس سے اوپر تیزی سے گرو کرنا شروع کرتے ہیں, 25-30 ڈگری سینٹی گریڈ میں جا کے بہت تیزی سے گرو کرتے ہیں. اور جو -18 پہ جا کے بالکل ان کی فریز ہو جاتے ہیں کہ ان کو جراثیم گرو نہیں کرتے. پانی نہیں ملتا نا سر, پانی میں گرو کرنا ہوتا ہے, -18 پہ فریز ہو گیا سارا پانی جم گیا, جراثیم گرو نہیں کریں گے, ان کو پانی چاہیے. سو اگر تو کوئی چیز سر فریزر میں پڑی ہے اور -18 سے نیچے پڑی ہے, مسئلہ نہیں ہے, آپ اس کو 6 ماہ بعد نکال کے اس کو کوک کر کے کھا لیں. یعنی وہ ڈیپ فریزر میں پڑی ہوئی ہے, ڈیپ فریزر -18 سے نیچے پڑی ہے. ہمارے ہاں کیا ہے, بجلی آ نہیں رہی, مسلسل ٹیمپریچر اوپر جا رہا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ خوراک فریزر کے اندر بالکل صاف اور موسٹلی ہمارے نان فروسٹ جو ہے وہ ریفریجریٹرز ہوتے ہیں, جو ریفریجریٹر جی ہم جو ریفریجریٹر کے اندر کھانا رکھا ہوا ہے گرم اٹھا کے رکھ دیا, اس نے ٹیمپریچر اوپر سے لائٹ چلی گئی, آپ ریفریجریٹر کسی کا بھی نکالیں اس کا ٹیمپریچر 10, 12, 15 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے. وہ آئیڈیل ٹیمپریچر ریفریجریشن کے لیے ہے ہی نہیں جو دنیا میں چلتا ہے. سو اس وجہ سے سر کوشش کریں کہ جو آپ تازہ بنا کے کھائیں اسی کو کنزیوم کریں. کہتے ہیں کہ اگر ایک مرتبہ بنا کے پھر آپ جب اس کو فریج میں رکھ دیا پھر دوبارہ آپ گرم کریں گے تو اس کی وہ کوالٹی نہیں ہے. سر اس کے بعد جو ہے اگر آپ نے اس کو ریفریجریٹ کرنا ہے تو آپ نے اس کو ریفریجریٹ کر لیا. ہم کیا کرتے ہیں, دوبارہ کھانا نکالا, اس کو گرم کیا, اس میں کھایا, جو باقی بچ گیا پھر واپس رکھ لیا. تو وہ میرے ایک دوست ہوتا ہے, یہ نارملی وہ نکالنے کے بعد ہم اوون میں چلے جاتے ہیں تو اس کا تو ایک نقصان ہے نا سر. وہ دیکھیں نا ریفریجریٹر کو کھولتے ہیں, اس میں وہ پنجابی میں کہنا چاہتا ہوں کولیاں سالن پہ آ ہوں ہے, پلیٹاں سالن پہ آ ہوں ہے, کھا کے کڈیا کھا کے پھر واپس رکھ دیتا. سو اگر سر آپ ریفریجریٹ کر رہے ہیں واپس نکال رہے ہیں تو پھر واپس دوبارہ نہ کریں پلیز. اور دوسرا یہ ہے کہ سر ایک آدھ دفعہ جو ہے وہ آپ اس کو کر کے اس کو کنزیوم کر لیں, واپس باہر نکال کے. سر فائنلی یہ جو ہم ڈیپ فریزر کے اندر گوشت منو ٹن وہ جو ڈال دیتے ہیں سر, میں نے اگین وہی بات ہے کہ اگر اس کو صاف کر کے آپ نے جب اس کو فریز ہو جائے گا نا سر, جراثیم تو اس میں گرو نہیں کریں گے, خراب نہیں ہوگا یہ. اگر فریزر میں پڑا ہے اور فریزر کا ٹیمپریچر -18 سے نیچے ہے,
ایشو ہوتا ہے کہ اس کی اگر ہوا لگ رہی ہے آکسیڈیشن ہوگی تو آپ اس کو جو ہے اگر کسی زپ بیگ میں یا کسی جو ہے جو فائل کے اندر اچھی طرح بند کر کے اس کو فریز کر دیں اور اس ٹیمپریچر فریزر پھر ٹھیک ہے. اگر ٹیمپریچر فریزر کا نہیں چل رہا تو بہتر ہے جلدی کنزیوم. یہ بات تو ختم ہو رہی ہے, وقت بھی ختم ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب دو بس قرآن اس بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج کا طعامن عمدہ اور تر و تازہ کھائیے. سورہ بقرہ کی آیت ہے فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ, کہ انسان اپنی خوراک کھانے اور پینے والی چیزوں کو غور کرو, یہ گلا سڑا تو نہیں ہے. تو سارا فریج کے اندر جو ہے وہ گلنے سڑنے کے عمل سے گزرتا ہے, اس کی وہ غذائیت وہ نہیں رہتی, جراثیم آئیں یا نہ آئیں, چونکہ نمی ہے اور نمی سے ہر چیز خراب ہوتی ہے. بہت شکریہ آپ تینوں. اب آپ کا کرکس آف دی سٹوری ہے, قربانی کر رہے ہیں اللہ کی رضا کی. سر وقت سر ریفریجریٹر کو ہر 15 دن بعد اچھی طرح صاف کر لیں. اور یہ بالکل صحیح بات ہے, برسوں ہو جاتے ہیں صاحب وہ اندر جو ہے زنگ ونگ لگا ہوا ہوتا ہے, پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہوتا ہے. بہرحال اس پہ گفتگو الگ سے ہو سکتی ہے. کتاب الشفا, رزق میں خیر و برکت کا وظیفہ آپ کو بتلاتے ہیں. رزق میں خیر و برکت کے لیے روزانہ نماز فجر کے بعد سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 62 اول و آخر درود پاک کے ساتھ 313 بار پڑھیں, انشاءاللہ رزق میں برکت ہوگی. امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ کم بولنا حکمت, کتنی کمال بات ہے, کم کھانا صحت, کم سونا عبادت, اور لوگوں سے کم ملنا عافیت ہے. روزنامہ 92 نیوز میں مضمون یہ کا غذائی آلودگی کا اسباب اور تدارک کے حوالے سے ایکس پہ میں فالو کر لیجئے, فیس بک پیج کو لائک کر کے, یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے. آئیے ذرا اپنی اپنی روح سے تجدید عہد وفا. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا, پاکستان کا, امت مسلمہ کا, خاص طور پہ فلسطینیوں کے لیے اور غزہ کے رہنے والوں کے لیے دعا کیجئے, ان کا حامی و ناصر ہو. آمین. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.